اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولما اصابتکم مصیبہ، کیا جس وقت تم کو مصیبت پہنچی، قد اصبتم مثلیہا، تو تم نے اس سے دگنی مصیبت ان کو پہلے پہنچائی تھی، جو مصیبت تمہیں پہنچی اس سے دگنی مصیبت تم پہلے پہنچا چکے تھے۔ قلتم انا ھذا، اور پھر تم نے کہا کہ انا ھذا، یہ مصیبت یا یہ وقت کہاں سے آ گیا ہے، انا ھذا، یہ وقت کیسے آ گیا ہے۔ قل، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے، ہوا من عندی انفسکم، وہ تمہارے نفسوں کی طرف سے آیا ہے، یہ جو وقت ہے یا یہ جو مصیبت ہے یہ تمہارے نفسوں کی طرف سے آئی ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں۔ وما اصابکم، اور جو مصیبت تم کو پہنچی تھی، یوم التقى الجمعان، اس دن جس دن دو گروہ آپس میں لڑے تھے۔ التقا یلتقی کا ویسے تو معنی ملاقات کرنا ہوتا ہے، لیکن یہاں ملاقات سے جو ہے وہ مراد لڑائی ہے، جس دن دونوں کا آپس میں آمنا سامنا ہوا، ٹھیک ہے۔ فَبِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے، وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ وہ ایمان والوں کو ممتاز کر دے۔ عَلِمَ يَعْلَمُ کا ویسے تو معنی ہوتا ہے جاننا، لیکن دیکھیے کہ یہاں پہ علم کی نسبت اللہ کی طرف ہو رہی ہے تاکہ اللہ جان لے، تو اللہ کے تو علم میں سب سے جو ہے وہ سب پہلے سے موجود ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ حال کے بارے میں جانتے ہیں یا ماضی کے بارے میں واقف ہیں، اسی طرح استقبال سے بھی پوری طرح واقف ہیں۔ تو یہاں عالم یعلم یہ جو ہے وہ جانچنے کے معنی میں ہوگا، یا پھر یہ جو ہے وہ ممتاز کرنے کے معنی میں ہوگا، تاکہ ایمان والوں کو اللہ کیا کر دیں، ممتاز کر دیں۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور جدا کر دیں ان لوگوں کو بھی جو منافق ہیں، منافقین کو بھی ممتاز کر دیں۔ وَقِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا گیا تعالوا کہ آؤ، قاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں قتال کرو، جنگ کرو، جہاد کرو، او ادفعوا، یا دفاع کرو، یا کیا کرو، دفاع کرو۔ قالوا، تو وہ کہنے لگے، لو نعلم قتالا لاتبعناکم، کہ اگر ہم جنگ کرنا جانتے ہوتے، ہمیں کوئی جنگ کی شد مد ہوتی تو ہم ضرور جنگ کرتے، ٹھیک، لاتبعناکم، تو پھر ہم تمہاری اتباع کرتے، تمہارے ساتھ ہم چلتے۔ ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، ہم للکفر یومئذ، اس دن وہ کفر کے اقرب زیادہ قریب تھے، منہم للایمان بنسبت ایمان کے، جس دن وہ یہ باتیں کر رہے تھے اس دن وہ کفر کے زیادہ قریب تھے بنسبت ایمان کے۔ واللہ یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، وہ باتیں کر رہے تھے اپنے منہوں سے، بافواہہم، اپنے منہوں سے، ما لیس فی قلوبہم، جو باتیں ان کے دل میں نہیں تھیں، دل میں کچھ اور تھا، زبان پر کچھ، یعنی زبان سے، منہوں سے وہ باتیں کر رہے تھے جو ان کے دل کے اندر دل میں نہیں تھے۔ واللہ اعلم، اور اللہ تعالیٰ زیادہ جاننے والے ہیں، بما یکتمون، اس چیز کو جس کو وہ چھپا رہے تھے۔ الذین قالوا، وہ لوگ، قالوا، انہوں نے کہا، لاخوانہم، اپنے بھائیوں سے، وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا، کہ انہوں نے اپنے بھائیوں سے تو کہا، وقعدوا، اور خود بیٹھ گئے، قعد یقعد کا معنی ہوتا ہے بیٹھنا، خود بیٹھ گئے، اگر یہ ہماری بات مان لیتے تو آج نہ مارے جاتے۔ انہوں نے اپنے ان بھائیوں سے کیا کہا کہ اگر یہ ہماری بات مان لیتے تو آج، لو اطاعونا ما قتلوا، تو آج قتل نہ کیے جاتے، آج یہ شہید نہ ہوتے۔ قل، اے پیغمبر آپ ان کو کہہ دیجئے، فَدْرَؤُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ، کہ وہ بچا لیں اپنے آپ کو موت سے، وہ بچا لیں اپنے آپ کو موت سے، ان کنتم صادقین، اگر اپنی اس بات میں سچے ہیں۔
ٹھیک ہے. تو معزز سامعین دیکھیے کہ ان آیات طیبات کے اندر جو بیان ہے، جو موضوع ہے، یہ وہی احد سے متعلقہ ہے. اب تک ہم نے جو ہے وہ بہت سی باتیں احد سے متعلقہ پڑھی ہیں. ایک تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ منافقوں اور کافروں کی بات ماننے سے مسلمانوں کو منع کر دیا کہ آپ نے ان کی کوئی بات، اس لیے کہ یہ آپ کے خیر خواہ نہیں ہیں، یہ آپ کی خیر خواہی نہیں چاہیں گے. اور دوسرا یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے، ہم جو ہے وہ پیچھے یہ پڑھ چکے ہیں جو بیان اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن لوگوں سے احد کے موقع پر غلطی ہوئی تھی آپ ان کو معاف فرما دیں. فاعفو عنہم، اور ان کے لیے استغفار بھی کریں، واستغفر لہم، اور ان سے برابر مشاورت بھی کرتے رہیں. وشاورہم فی الامر، اور ان سے کیا کرتے رہیں؟ ان سے مشاورت بھی کرتے رہیں. تو معزز سامعین، ان چیزوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند تعریفیں ارشاد فرمائیں، چند آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ خوبیاں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمائیں. ان میں دیکھیں کہ ان کے بعد ایک بات تو اور اہمیت کی حامل وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مال غنیمت کے اندر خیانت کرنے کی تم کو اجازت، اگر کوئی، حضور نے فرمایا کہ تسمہ بھی خیانت کر کے لے گا تو یہ تسمہ ہی اسے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے. بات سمجھیں؟ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خادم غلام جو کہ اسی جو ہے وہ خیبر کی جنگ میں مارے گئے، تو صحابہ نے ان کے بارے میں ان کی بہادری، جرأت اور شجاعت کو بیان کیا، اور پھر جو ہے وہ ان کے بارے میں باتیں کی کہ یہ تو جنت میں پہنچ گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسی باتیں نہ کہو، اور پھر فرمایا کہ آپ کو کیا پتا کہ وہ شہید ہوا ہے اور پھر وہ جنت میں گیا ہے یا جہنم میں ہے. حضور نے فرمایا کہ میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ مال غنیمت میں سے ایک چادر اس نے جو ہے وہ غصب کی تھی، چوری لے لی تھی، یعنی بغیر اجازت کے، اور وہ چادر جو ہے وہ اب آگ کی بن کر اس کے اوپر جو ہے وہ پڑ رہی ہے. بات سمجھیں نا؟ دیکھیں کہ ایک ہلکی سی چیز کی وجہ سے بجائے جنت میں جانے کے وہ کہاں گئے؟ جہنم میں گئے. اس لیے خیانت سے اپنے آپ کو بچانا ہے. تو یہ اس چیز کا بیان فرمایا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ایمان والوں کے اندر جو اپنا پیغمبر بھیجا ہے تو یہ ہم نے ایمان والوں پہ بہت بڑا احسان کیا ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ بیان فرمایا. آج کی اس درس میں احد ہی سے متعلقہ ایک جو ہے وہ بات مزید بیان کی جا رہی ہے، اور وہ بات یہ بیان کی جا رہی ہے کہ اولما اصابتکم مصیبہ، کہ جب ان پر ایک مصیبت اور پریشانی آئی، اور یہ پریشانی کون سی تھی؟ ہزیمت اور شکست کی صورت میں. ٹھیک ہے جی؟ اور ایک انہونے حملے کی صورت میں کہ جب مسلمان بالکل بے فکر ہو گئے، فتح کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، مال غنیمت جو ہے وہ سمیٹنے لگے، تو اس وقت چند مسلمانوں کی کوتاہی کی وجہ سے، چند صحابہ کی کوتاہی کی وجہ سے کفار نے دوبارہ حملہ کیا، اور پھر دونوں طرف سے حملہ ہو گیا، اور مسلمان وہ درمیان میں آ گئے. تو جب یہ درمیان میں آئے تو ان کے پاؤں اکھڑ گئے، اور اس طرح ایک ہاتھ آئی فتح شکست میں تبدیل ہو گئے. بات سمجھیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب یہ جو شکست ہونی تھی، یا جو یہاں پہ ایک مصیبت پریشانی تمہیں پہنچنی تھی، تمہیں ایک زخم لگنا تھا، وہ لگ چکا ہے. اب اس کو مزید جو ہے وہ اس کو ایک اپنے ذہنوں پہ سوار کر لینا اور اپنے دل پہ لے لینا، یہ مناسب نہیں ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ارشاد فرمایا کہ اولما اصابتکم مصیبہ، کہ جس وقت تمہیں یہ مصیبت پہنچی ہے تو اس میں اتنا پریشان ہونے کی کیا بات ہے، اتنا اس کو دل پہ لے جانے والی کیا بات ہے کہ اس سے دگنی مصیبت تو تمہارے دشمنوں پہ پہلے پہنچ چکی ہے. اب دیکھیں اگر احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے تو قیدی تو ایک بھی نہیں بنا نا. بات سمجھ رہے ہیں نا جی؟ قیدی ایک صحابی بھی نہیں بنے. 70 شہید ضرور ہوئے لیکن قیدی کوئی بھی نہیں بنا، جبکہ بدر کے اندر کفار کے 70 مارے گئے تھے اور 70 قیدی بھی بنے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے قیدیوں کو گویا کہ وہاں اشارہ کیا قیدیوں کی طرف کہ یہاں پہ اگر تمہارے 70 شہید ہوئے ہیں تو وہاں پہ 140 کا قلع کما ہوا. تو ان کو گویا کہ زخم جو ہے وہ دگنا لگا تھا.
ان کو تکلیف تم سے دوہری پہنچ چکی ہے، لہٰذا آپ اتنا جو ہے وہ اس بات کو اپنے ذہنوں پر سوار نہ کریں، دل پہ نہ لیں۔ اور فرمایا کہ قل تم ان ھذا، وہ وقت یاد کرو جب تم یہ کہہ رہے تھے کہ یہ شکست کیسے ہو گئی، کیا ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ماننے والے نہیں؟ کیا ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے نہیں؟ کیا ہمارا دین حق نہیں؟ کیا قرآن حق نہیں ہے؟ جب یہ سب چیزیں حقیقت پر مبنی ہیں، ان کی حقانیت و صداقت کے اندر کوئی تردد، کوئی شک شبہ نہیں ہے، تو پھر ہمیں شکست کیسے ہو گئی؟ تم یہ باتیں کر رہے تھے کہ پھر ہمیں شکست، ان تمام چیزوں کی حقانیت کے باوجود ہمیں شکست کیسے ہو گئی؟ تو اب اللہ تعالیٰ حضور کی زبان حال سے یہ کہلوا رہے ہیں، قل، اے میرے پیغمبر اپنے ان صحابہ اور اپنے ساتھیوں یاروں سے کہہ دو، ہوا من عندی انفسکم، یہ جو شکست تمہیں ہوئی ہے، یہ جو مصیبت تمہیں پہنچی ہے، تمہارے اپنے نفسوں کی وجہ سے پہنچی ہے، وگرنہ اللہ نے تو فتح پہلے دکھا دی تھی، تم تو غنیمت کا مال سمیٹنے لگ گئے، اتنا جو ہے وہ فتح تمہاری جو ہے وہ روز روشن کی طرح واضح ہو گئی تھی کہ تم تو غنیمت سمیٹنے لگ گئے تھے، اب تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی ایک حکم کی تعمیل کے اندر جو ہے وہ کوتاہی کی، اب اس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ تمہیں دیکھنا پڑا۔ اور وہ حکم کیا تھا کہ جس درے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو حضرت عبداللہ ابن جبیر کی جو ہے وہ سرکردگی اور ان کی امارت میں کھڑا کیا تھا، تو اب انہوں نے کیا کیا، وہاں سے یہ ہٹ گئے، اور حضور نے فرمایا تھا کہ ہمارے نیچے حالات جیسے بھی ہوں، تم نے یہاں سے آگے پیچھے نہیں ہونا، اور تاکیداً ان سے یہ بات کہی۔ اور پھر جب یہ وہاں سے ہلنے لگے تو حضرت عبداللہ ابن جبیر جو ان کے امیر تھے، انہوں نے یہ کہا بھی کہ آپ مطلب یہاں اس جگہ کو چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا۔ تو ان لوگوں نے آگے توجیہ اور علت یہ بیان کی کہ حضور کا یہ قول جنگ تک جو ہے وہ مقصد یہ تھا کہ جب تک جنگ ہو تب تک یہاں پہ رہنا ہے، اب جنگ ختم ہو چکی ہے، اب کفار یہاں سے بھاگ چکے ہیں، اب تو جو ہے وہ ہم مال غنیمت کے سمیٹنے میں اپنے بھائیوں کی جا کے مدد اور ان کے ساتھ تعاون کریں۔ اچھا، یہاں پہ یہ بھی نہیں سوچا جا سکتا کہ صحابہ غنیمت کو سمیٹنے کے لیے اس لیے گئے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ان کے حصے میں آ جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ بھی اصل میں جنگ کے جو اصول و قواعد شرعی ہیں ان کو نہ سمجھنے کا ایک نتیجہ ہے، وگرنہ جتنا بھی کوئی سمیٹ لے تو جنگ کے بعد مجاہدین میں وہ برابر تقسیم ہوتا ہے، چاہے کسی نے غنیمت میں ہاتھ بٹایا ہو یا نہ بٹایا ہو۔ بات سمجھے نا جی؟ بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں جی، اور یہ بہت افسوس اور المیہ کے ساتھ کہ ہمارے جو گزشتہ وزیر اعظم صاحب تھے انہوں نے بھی یہ اس بات کا حوالہ دیا تھا کہ وہ جو ہے وہ مال کی محبت میں مال کو سمیٹنے لگ گئے، بلکہ انہوں نے کہا تھا لوٹنے لگ گئے۔ اب دیکھیں کہ اتنا تو جو ہے وہ دین کے ساتھ شناسائی ہے ہماری۔ تو بہرحال میں نے عرض کیا کہ کوئی سمیٹے یا نہ سمیٹے، غنیمت کو اکٹھا کرنے میں کوئی شریک ہو یا نہ ہو، مجاہدین میں وہ برابر ہی تقسیم ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ اس لیے صحابہ کے اس عمل پر جو ہے وہ کسی قسم کی بدگمانی نہیں کی جا سکتے۔ تو بہرحال اتنا ضرور تھا کہ ایک جگہ پہ حضور نے ان کو کھڑا کیا اور کھڑا رہنے کا ہی حکم دیا، لیکن بہرحال وہ اس جگہ سے ہٹ گئے۔ اب اللہ نے فرمایا کہ یہ جو مصیبت تمہیں پہنچی ہے، یہ جو زخم تمہیں لگا ہے، ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے، ہوا من عندی انفسکم، یہ تمہارے اپنے نفسوں کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں۔ وما اصابکم یوم التقى الجمعان فباذن اللہ، اور جو مصیبت، جو پریشانی تمہیں اس دن میں پہنچی جس دن دو گروہوں کی مٹھ بھیڑ ہوئی، دو جماعتوں کی آپس میں جنگ ہوئی، فباذن اللہ، وہ اللہ کے حکم سے ہے۔ وہ کیا تھا؟ یعنی اگر ابتدائی فتح تھی تو وہ بھی اللہ کے حکم سے، اور اگر بعد میں ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا تو یہ بھی اللہ کی منشا سے ہے۔ اللہ کی اجازت اور اللہ کی منشا کے بغیر کوئی دنیا کا پتہ حرکت، تو ایسا کیسے ممکن ہے کہ وہاں پہ جو ہے ایک فتح شکست میں بدل گئی اور اللہ کی اس میں منشا شامل نہ ہو؟ اور پھر اس شکست میں حکمت بھی ہے، یہ جو شکست ہوئی اس میں کیا ہے؟ اس میں ایک حکمت بھی ہے، ٹھیک ہے؟ اور حکمت کیا تھی؟ اللہ نے فرمایا وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ مومنین منافقین سے ممتاز ہو جائیں۔
ایمان والوں کا باقی رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کو پتہ چل جائے کہ یہ ایمان والے تھے۔ یہاں پہ یہ نہیں اس کا ترجمہ کیا جا سکتا، یہ مفہوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جانچ لیں یا اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جو ہے وہ دیکھ لیں کہ وہ کون سے، یہ تو اللہ کے علم میں ہے کہ کون ایمان والا ہے اور کون ایمان والا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے تو یہ بھی علم میں ہے کہ کون جو ہے وہ ایمان کے ساتھ دنیا سے جائے گا اور کون ایمان کے بغیر دنیا سے جائے گا۔ اللہ کے یہ بھی علم میں ہے کہ کون نیک ہے کون بد ہے، اور یہ بھی علم میں ہے کہ کون جنتی ہوگا اور کون جہنمی ہوگا، یہ سب اللہ کے علم میں ہے۔ تو یہاں لیعلم المؤمنین سے مراد یہ ہے کہ اللہ مومنین کو ممتاز کر دے، ان کو رہتی دنیا تک کے لیے کیا کر دے، باقی لوگوں سے ممتاز کر دے، ان میں اور ان میں جو ہے وہ فرق واضح ہو جائے، ٹھیک ہے نا جی، جو احد میں نہیں آئے اور جو آئے ان میں فرق پیدا ہو جائے، اور جو آئے اور پھر جو آخر دم تک حضور کے ساتھ لڑتے رہے اور جو یہاں سے واپس چلے گئے، ان میں بھی کیا ہو جائے، واضح فرق جو ہے وہ آ جائے۔ تو بہرحال یہ فرمایا وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور ان لوگوں کے اندر بھی فرق آ جائے، ان کے اندر بھی امتیاز آ جائے، وہ بھی یہاں سے جدا ہو جائیں، جو منافق ہیں، نافقو جنہوں نے نفاق سے کام لیا ہے۔ اور یہ کون ہے؟ یہ وہی ہیں جو عبداللہ ابن جو ہے وہ ابئی کے ساتھ مدینہ واپس لوٹ گئے اور احد کے اندر آئے ہی نہیں، لیکن اس میں بھی سارے منافق نہیں تھے، بعض جو ہے وہ اس میں صحابہ بھی جو ہے وہ اس کے فتنے کا شکار ہو گئے تھے، اور اسی طرح جو ہے وہ سارے احد میں جانے والے بھی مومن نہیں تھے، وہاں بھی کچھ ایسے تھے جو منافق تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سب اس لیے ہوا کہ اللہ تعالیٰ منافقین کو بھی ایمان والوں سے الگ کر دیں، مومن الگ ہو جائیں، منافق الگ ہو جائیں۔ فرمایا وقیل لہم، جب ان سے یہ کہا گیا تعالوا قاتلوا فی سبیل اللہ، کہ آؤ، تعال کا معنی ہوتا ہے آؤ، ٹھیک ہے، بلانے کے معنی میں آتا ہے، تعالوا تم آؤ، قاتلوا فی سبیل اللہ کے راستے میں قتال کرو، جنگ کرو، اوی دفاعوا یا پھر دفاع کرو۔ بھئی جنگ جو ہوتی ہے نا یہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک اقدامی جنگ، ایک دفاعی جنگ، ٹھیک ہے نا جی۔ اسلام کے اندر دونوں طرح کی جنگیں جائز ہیں، یہاں اقدامی جنگ بھی جائز ہے اور دفاعی جنگ بھی جائز ہے۔ اقدامی جنگ کی شرائط ہیں، ایسے نہیں کسی جو ہے وہ وطن پر، کسی ریاست پر، کسی قوم پہ چڑھائی کر دیا کرتے، بلکہ اس کی چند شرائط ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ اگر تو جس ملک پر آپ یا جس قوم پہ حملہ آور ہونے جا رہے ہیں وہ قوم جو ہے وہ اتنی سازشی ہے کہ سازشوں کا وہ گڑھ بن چکی ہے، اور گاہے بگاہے مسلمان یا اسلام کے لیے وہ خطرہ بنتی چلی جا رہی ہے، اور بارہا دعوت دینے کے باوجود، سمجھانے کے باوجود وہ سمجھ نہیں رہا۔ اس صورت میں آپ اقدامی جنگ کر سکتے ہیں، یعنی آپ حملے میں پہل کر سکتے ہیں۔ اور دوسرے دفاعی جنگ، وہ اس صورت میں جائز ہے کہ کوئی قوم جو ہے وہ کوئی کافر قوم وہ مسلمان ملک کے اوپر آ کے حملہ آور ہو جائے۔ اب ایسی صورت میں مرد و زن، جوان بچے بوڑھے سب پہ جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ مرد و زن سب پہ فرض ہو جاتا ہے، ہاں سوائے اس کے کہ فوج اتنی مضبوط ہو کہ وہ سرحدوں کی حفاظت کرنا جانتی ہو اور حفاظت کر رہی ہو، ٹھیک ہے۔ تو جب فوج کی طرف سے یا کسی خلیفہ یا حکمران کی طرف سے اجازت نہیں ہوگی تو پھر جنگ کرنا جائز نہیں ہوگا۔ جب یہ حکم دے دے تو پھر مرد و زن ہر ایک پر جنگ کیا ہو جاتی ہے؟ جنگ فرض ہو جاتی ہے۔ تو اسے دفاع کہا جاتا ہے، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ اسے دفاعی جنگ۔ تو معزز سامعین، جنگ جو ہے وہ اقدامی ہو یا دفاعی ہو، یہ دونوں جنگیں اسلام کے اندر روا ہیں، دونوں جنگیں جائز ہیں، پہل بھی کی جا سکتی ہے اور دفاع بھی کیا جا سکتا ہے۔ البتہ اقدامی جنگوں کی مثالیں بہت کم ملتی ہیں اسلام کے اندر، پوری تاریخ اسلام کے اندر اقدامی جنگوں کی مثال بہت کم ہے۔ البتہ دفاعی جنگیں، خاص طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنی جنگیں ہوئی ہیں وہ زیادہ تر جو ہے وہ دفاعی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب بدر ہے تو بدر بھی مدینہ کے قریب ہوا، احد ہے تو وہ بھی مدینہ میں ہوا، ٹھیک ہے نا جی۔ اسی طرح خندق ہے تو وہ بھی مدینہ کے اطراف میں ہوا، مشرکین جو ہے وہ وہاں سے آئے تھے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دفاع کے لیے خندق کھودنی پڑی صحابہ کو، بات سمجھے نا۔ اسی طرح جو ہے وہ دیگر جنگیں
تو بہت کم ایسی جنگیں ہیں جو کہ اقدامی ہیں، بہرحال دفاعی جنگوں کی مثال زیادہ ملتی ہے۔ تو جب ان سے کہا گیا تعالوا قاتلوا فی سبیل اللہ، کہ تم آؤ اور اللہ کے راستے میں قتال کرو، ابھی دفاعو یا کیا کرو، دفاع کرو، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناکم، تو انہوں نے بڑا عجیب جواب دیا، وہ کہنے لگے کہ اگر ہم جنگ کرنا جانتے ہوتے تو ہم ضرور تمہاری اتباع کرتے۔ ٹھیک ہے نا جی۔ اچھا دیکھیں یہاں پہ بعض مفسرین نے ایک عجیب بات بھی اشارہ عجیب فرمایا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر اس جنگ کی ہمیں کوئی سمجھ ہوتی نا تو پھر ہم ضرور جنگ کرتے، یعنی یہ جو تناسب ہے تعداد میں یہ ہماری سمجھ سے بالا ہے، بھی تمہاری تعداد 700 ہے اور ادھر تمہارے مقابلے میں جو ہے وہ جو کفر ہے اس کی تعداد 3000 ہے، تمہارے پاس لڑنے کے لیے بھی کچھ نہیں اور ان کے پاس سارے آلات حرب ہیں اور وہ تمہارے شہر کے اوپر آ کے چڑھائی کر رہے ہیں، تو ہمیں یہ جنگ سمجھ، ہم اس میں شریک نہیں ہو سکتے۔ بات سمجھے نا جی۔ تو بہرحال اور پھر فرمایا ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، جس دن وہ یہ باتیں کر رہے تھے اس دن وہ ایمان کے، وہ کفر کے بہت قریب تھے اور ایمان سے بہت دور تھے، یعنی کہ ایمان تو دل میں پہلے ہی نہیں تھا، منافق تھے نا یہ سارے، تو یہاں پہ جو ظاہراً ایمان کا اظہار کیا کرتے تھے اس دن یہ بھی دور ہو گیا، اس دن ان کا نفاق اور بھی واضح ہو گیا، گویا کہ کفر کے بہت قریب چلے گئے، ان کا کفر واضح ہو گیا۔ یقولون بافواہہم، یہ اپنے منہوں سے وہ باتیں کر رہے تھے، ما لیس فی قلوبہم، جو ان کے دلوں کے اندر، یعنی دل میں کچھ اور تھا زبان پر کچھ اور تھا۔ واللہ اعلم، اور فرمایا اللہ تعالیٰ زیادہ جاننے والا ہے، بما یکتمون، اس چیز کو جس کو یہ چھپا رہے ہیں۔ الذین قالوا لاخوانہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا، بھائیوں سے مراد صحابہ ہیں، اور یہ بھائی یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا یہ پیچھے میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں کہ یہ وہ مواخات کی طرف اشارہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے مدینہ میں قائم کی تھی، جو بھائی چارہ قائم کیا تھا اس کی طرف یہ اشارہ ہے۔ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا، کہ وہ خود تو بیٹھ گئے، لو اطاعونا، اور پھر کہنے لگے کہ اگر تم ہماری اطاعت کرتے، یعنی تم اگر ہماری بات مان لیتے اور ہمارے ساتھ مدینہ میں واپس چلے جاتے، ما قتلوا، تو آج تم میں سے لوگ شہید نہ ہوتے، مارے نہ جاتے، یعنی موت کو گویا کہ انہوں نے اس تناظر میں سمجھا کہ اگر جنگ نہ کرتے، میدان جہاد میں نہ جاتے تو بچ جاتے۔ ٹھیک ہے، اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، قل، اے میرے پیغمبر آپ ان کو کہیے، فَدْرَؤُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ، کہ یہ اپنے آپ کو موت سے بچا لیں، ان کنتم صادقین، اگر یہ سچے ہیں۔ اور بھائی اب وہ مرے یا نہیں مرے؟ جنہوں نے صحابہ کو تانے دیے کہ تم احد میں گئے اس لیے جو ہے وہ مارے گئے، اگر ہمارے مدینہ میں رہتے تو جو ہے وہ بچ جاتے، آج وہ دنیا میں موجود ہیں، مرے نا، آخر موت آئی نا ان پر۔ تو اللہ نے یہی کہا کہ اگر جو ہے یہ اپنی باتوں میں سچے ہیں تو اپنے آپ پر موت کو ٹال کے دکھائیں، موت کو اپنے آپ سے بچا کر دکھائیں، لیکن معزز سامعین وہ بچ، قرآن کہتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت، کہ تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں تلاش کر کے رہے گی۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، کہ فرمایا اے پیغمبر آپ ان کو کہہ دیجئے کہ جس موت سے یہ بھاگتے پھر رہے ہیں، جس سے یہ ڈرتے پھر رہے ہیں، راہ فرار اختیار کرتے پھر رہے ہیں، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، اس موت سے ان کی ملاقات ہو کے رہے گی۔ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةٌ، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فان، کائنات کی ہر چیز فنا ہو کے رہے گی۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ایک ہی ذات احکم الحاکمین کی، رب العالمین کی ہے جو باقی بچے گی، باقی کائنات میں کوئی کسی چیز کو دوام نہیں ہے، کسی چیز کو بقا حاصل نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان باتوں میں ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائے۔